الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ کے ہم سب کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی، محبت اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے۔ آج کا موضوع اور عنوان آپ لوگوں کو بتا دیا۔ عنوان ہے عقائد اہل سنت۔ تو بڑا آسان سا لفظ ہے، میں کوشش کروں گا کہ اس دیے گئے عنوان کی پابندی کروں اور اسی موضوع پر اپنی معروضات و گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ عقیدہ کا معنی ہوتا ہے باندھنا، عقد باندھنے کو کہتے ہیں، عقدہ گرہ کو کہتے ہیں جو گڈ بج جاتی ہے، اور عقد نکاح کو بھی کہتے ہیں کہ میاں بیوی آپس میں باندھ دیے جاتے ہیں۔ یہ ساری مثالیں آپ کو سمجھانے کے لیے دی ہیں۔ مطلب یہ نکلا کہ عقیدہ ہوتا ہے کسی مضبوط بات پہ ڈٹ جانے کا نام۔ عقیدہ کی جمع ہے عقائد، اور اہل سنت ہمارا نام ہے، ہمارے مذہب کا نام ہے۔ یہ مکمل نام ہے اہل السنت والجماعت۔ سنت والے اور جماعت والے، یہ ہمارے مذہب و مسلک کا نام ہے۔ سنت اور جماعت یہ لفظ ہم نے اپنے مذہب و مسلک میں کیوں رکھے ہوئے ہیں، یہ کہاں سے ثابت ہیں، اور ان کے اندر کتنا فائدہ ہے، کس قدر جامعیت ہے، اسی مناسبت سے فقیر نے آپ کے سامنے سورۃ فاتحہ میں سے چند الفاظ اپنے خطبے میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ کریم جل شانہ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جس بندے نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی ہدایت واضح ہو جانے کے بعد وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کی راہ سے ہٹ کے کسی اور راستے پہ چلا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، وہ جدھر جاتا ہے ہم اسے جانے دیں گے، جہنم میں گرتا ہے تو گرنے دیں گے، اور جہنم برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت کو ذرا غور سے دیکھیے، جو رسول اللہ کی نافرمانی کرے گا اور جو مومنوں کی راہ کو چھوڑے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ رسول اللہ کی راہ کیا ہے؟ سنت، اور مومنوں کی راہ کیا ہے؟ جماعت۔ جو سنت اور جماعت کو چھوڑے گا وہ جہنم میں۔ ایک آیت اور ہے قرآن شریف میں، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کے دن کچھ چہرے سفید ہوں گے، چمکدار ہوں گے، اور کچھ چہرے کالے ہوں گے، سیاہ ہوں گے۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی کے حوالے سے رضی اللہ عنہ کہہ رہا ہوں، کیونکہ رضی اللہ عنہ یا صلی اللہ علیہ وسلم کا رجوع مضاف کی طرف ہوتا ہے، اصولی بات ہے۔ صحابی رسول جب میں کہہ رہا ہوں تو میں حضور کی بات نہیں کر رہا، صحابی کی بات کر رہا ہوں۔ تو صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہ مفسر قرآن ہے
اور پہلی صف کے مفسرین قرآن صحابہ میں شمار ہوتے ہیں. آپ فرماتے ہیں یوم تبیض وجوہ سمرات ہم اہل السنت، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل سنت ہیں جن کے چہرے قیامت کے دن سفید ہوں گے، چمکدار ہوں گے. سبحان اللہ. میں نے جو خطبے میں آیت پڑھی تھی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ چلا، ان لوگوں کی راہ پہ جن پر تیرا انعام ہوا. اب صراط مستقیم کیا ہے؟ مستدرک حاکم حدیث کی ایک کتاب ہے، اس کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے. حضرت عبداللہ بن عباس وہی صحابی یہ حضور کے سگے چچا کے بیٹے ہیں، یہ اہل بیت ہیں. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ فرمایا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بصاحبہ، صراط مستقیم اللہ کے رسول ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کے دو یار ہیں. بصاحبہ، میں با حوالہ بتا رہا ہوں اور سند صحیح بتا رہا ہوں. صراط مستقیم، اور یہ جو ہر نماز میں پڑھتے ہو نا وہ یہی ہے، یا اللہ صراط مستقیم پہ چلا، کیا مطلب؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راہ پہ چلا اور حضور کے دو یاروں کی راہ پہ چلا. حضرت ابن عباس نے جب اپنے شاگردوں کو یہ بات پڑھائی تو ان کے ایک شاگرد حضرت ابو العالیہ، یہ تابعی ہے، یہ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ سے جا کے ملے، کہنے لگے آج ابن عباس نے ہمیں صراط مستقیم بتایا ہے. حضرت حسن بصری آپ کے میرے، ہم چشتی قادری سہروردی تین سلسلوں کے مشترکہ مرشد ہیں. تو ہمارے پیر حسن بصری نے کہا کہ اے ابو العالیہ، ابن عباس نے جو تمہیں بات بتائی ہے صدق واللہ ونصح، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ابو بکر و عمر. وہ دو یار کھول کے بتا دیے. اے ابو العالیہ، ابن عباس نے سچ کہا اور اللہ کی قسم نصیحت کی بات کی ہے. اہدنا الصراط المستقیم میں جب ہم صراط مستقیم مانتے ہیں تو اس سے مراد واقعی رسول اللہ ہیں اور ابو بکر و عمر. ایک حدیث میں جامع ترمذی میں حدیث ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اقتدوا باللذین من بعدی، ان دو کی پیروی میرے بعد ضرور کرنا. ابی بکر و عمر، ایک ابو بکر ہے اور ایک عمر ہے. یہ قرآن اور صحیح حدیث ہے، تک بندیاں نہیں، غلط تشریحات نہیں، لفظ صاف اور تصریح کے ساتھ الفاظ نبی پاک علیہ السلام کے بھی موجود ہیں، ابن عباس، ابو العالیہ اور حسن بصری کے بھی موجود ہیں، اور اس کی تصدیق کے کرنے کے لیے پیچھے قرآن کی آیت اہدنا الصراط المستقیم موجود ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے ابو داؤد وغیرہ میں، وہ حدیث ہے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ نہایت پر درد خطاب فرمایا، لوگوں کے دل ابلنے لگے. ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، ایسے لگتا ہے جیسے یہ کوئی آخری خطاب ہو، آپ نے آج انتہا کر دی ہے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہو من یعش منکم بعدی، اے میرے صحابیوں، تم میں سے جو میرے بعد دنیا میں موجود رہا فسیرا اختلافا کثیرا، میرے بعد بڑے بڑے اختلافات دیکھو گے. فعلیکم، جب اختلافات ہو جائیں، سونا یہ پس منظر بڑا ضروری ہے کہ دلوں کو ابلا کے رکھ دینے والا خطاب ہے. اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو تم میں میرے بعد دنیا میں رہا بڑے بڑے اختلافات دیکھے گا، اور جب اختلافات کا دور آ جائے تو فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اس وقت تم پر لازم ہے کہ فتنوں کے دوران اپنا ایمان بچا کے رکھنا چاہتے ہو تو میری سنت کو نہ چھوڑنا اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو نہ چھوڑنا.
اب بات ابو بکر و عمر سے بڑھ کر ابو بکر و عمر عثمان و علی تک پہنچ گئی. تمسکوا بہا، میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوط پکڑنا، وعدوا علیہا بالنواجذ، اور اس طریقے اور اس راستے اور اس سنت کو داڑھوں سے پکڑ لینا. پچھلے دانت جو ہوتے ان سے پکڑ لینا. کیا مطلب؟ یعنی مضبوطی سے پکڑ لینا. جتنے حضرات بیٹھے ہیں، علماء بھی تشریف فرما ہیں، میرے جیسے طالب علم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، عوام بھی بیٹھے ہیں، بوڑھے اور نوجوان بھی بیٹھے ہیں. ایمان سے بتاؤ، یہ دور فتنوں کا دور ہے کہ نہیں؟ یہ دور اختلافات کا دور ہے کہ نہیں؟ میں آپ کو آپ کے محبوب نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا رہا ہوں. تیرے میرے آقا نے ایسے حالات میں ہمیں حضور کی سنت اور حضور کے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے اور دانتوں سے پکڑ لینے کا حکم دیا ہے، اور نجات کا راستہ یہی بتایا ہے. جو اس سے سجے کھپے ہوگا وہ بھٹک جائے گا. شریعت کو مت چھوڑو، حضور علیہ السلام کے دیے ہوئے راستے کو مت چھوڑو. فتنوں کے دوران اپنے ایمان کو بچانے کا وہی طریقہ کامیاب ہوگا جو حضور نے خود دیا. جتنی اس وقت بھٹک موجود ہے سب ترک سنت کی وجہ سے ہے، ترک طریقہ صحابیوں کی وجہ سے ہے، اور اپنی من مانیوں اور ذاتی تحقیقات اور تفردات کی بنا پر ہے. راستہ وہی ہے جس کو قرآن نے صراط مستقیم کہا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نے اس راستے کو اپنا اور اپنے صحابہ کرام کا اور خلفائے راشدین کا راستہ قرار دیا ہے. ایک اور حدیث ابن ماجہ میں موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس کی بالکل تصدیق کرتی ہے، تائید کرتی ہے، اور اس جیسی ہے. آقا نے فرمایا فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْإِخْتِلَافِ، اے میرے امتیوں جب اختلاف دیکھو، علیکم بالسواد الاعظم، ہمیشہ میری امت کے بڑے گروہ کے ساتھ ہو جانا، کیونکہ بڑا گروہ کبھی میری امت کا گمراہ نہیں ہو سکتا. اب بات اور آگے بڑھ گئی. پہلے تھا ابو بکر و عمر، پھر تھا ابو بکر و عمر عثمان و علی، پھر فرما دیا میری امت کی اکثریت کو کبھی نہ چھوڑنا، بڑا گروہ ہمیشہ حق پر ہوگا. کر لو حساب مشرق سے لے کے مغرب تک، مردم شماری کر لو، گھوم کے دیکھ لو، حضور کی امت کی اکثریت ہمیشہ اہل سنت کے پاس. نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جامع ترمذی میں اور متعدد دوسری کتب میں بھی موجود ہے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان ید اللہ علی الجماعت، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے. کس پر ہوتا ہے؟ اب لفظ جماعت بھی آ گیا. پہلے تھا سنت، صحابہ، اکثریت، اب لفظ جماعت ہے. آقا نے فرمایا کہ اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے. نیز فرمایا ان اللہ لا یجمع امتی علی ضلالۃ، اللہ تعالیٰ میری امت کو گمراہی پر کبھی متفق نہیں ہونے دے گا. فاذا رأیتم الاختلاف فعلیکم بالسواد الاعظم، جب اختلاف دیکھو تو بڑے گروہ کا ساتھ دینا. گرامی، یہ جو صراط مستقیم ہے، اس کی تفسیر میں ایک حدیث جامع ترمذی میں اور موجود ہے. اس کے اگلے الفاظ آپ کو پتہ نا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہمیں ان لوگوں کی راہ پہ چلا جن پر تیرا انعام ہوا، ان لوگوں کی راہ نہ ہو جن پر تیرا غضب ہوا اور وہ گمراہ ہوئے. اب جن پر غضب ہوا وہ کون ہے اور جو گمراہ ہوئے وہ کون ہے؟ ان دو کی راہ نہیں لینی اور صراط مستقیم لینا ہے. پتہ چل گیا ان دونوں کی راہ صراط مستقیم نہیں ہے. اور وہ مغضوب اور ضال یہ کون ہے؟ جامع ترمذی میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مغضوب سے مراد یہودی ہیں اور ضالین سے مراد عیسائی ہیں. یہودیوں اور عیسائیوں کی راہ غضب شدہ لوگوں کی ہے اور گمراہ لوگوں کی ہے، اور اسلام کی راہ صراط مستقیم کی راہ ہے.
دیکھیے صراط مستقیم، مستقیم کا مطلب ہوتا ہے سیدھا. صراط مستقیم ہمیشہ سیدھا ہوتا ہے اور دو لکیروں کو آپس میں ملانے والے سب سے مختصر خط کو صراط مستقیم کہتے ہیں. اور یہ پلر ہے، یہ بھی پلر ہے، ان دو کو جو لکیر آپس میں ملائے گی وہ صراط مستقیم ہوگی. جو ادھر سے ہو کے جائے وہ بھی صراط مستقیم نہیں ہے، جو ادھر سے ہو کے واللہ کھا کے آئے وہ بھی صراط مستقیم. یہ بھی ٹیڑھا ہے اور وہ بھی ٹیڑھا ہے اور درمیان میں سیدھا ہے. بس یہ مثال ہے. اسلام درمیان میں ہے، سیدھا راستہ ہے. یہودیت بھی پاسوں پاسوں ہو کے آتی ہے، عیسائیت بھی پاسوں پاسوں ہو کے آتی ہے. ان کے آپس میں ضدیں ہیں، تضادات ہیں، اختلافات ہیں. اسلام ان کے درمیان راہ اعتدال پر موجود ہے. ایک مثال دیتا ہوں. یہودی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ ناجائز اولاد تھے. عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ خدا کے بیٹے تھے. بتاؤ دونوں انتہا پسند ہیں کہ نہیں؟ سوچ لو، اسلام ان کے درمیان ہے کہ نہیں؟ اسلام عیسیٰ علیہ السلام کا دفاع کرتا ہے کہ نہیں؟ وہ ناجائز اولاد نہیں ہے. سورۃ مریم پڑھ لو. تورات زبور تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے نازل ہو چکی تھیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اپنے اوپر نازل ہونے والی کتاب انجیل میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور ان کی والدہ کی اس کردار کی صفائی کہیں موجود نہیں. یہ کلیئر کیا ہے آ کے کردار عیسیٰ اور کردار مریم رضی اللہ تعالی عنہا. تو یہ صرف آ کے قرآن نے سورۃ مریم میں واضح کیا. قرآن کا احسان ہے دنیا مسیحیت پر، اور قرآن کا احسان ہے انجیل پر کہ قرآن نے آ کے حضرت مسیح علیہ السلام کی ہستی کو کلیئر کیا ہے، ان کی پاک دامنی کا اعلان کیا ہے. لیکن دوسری طرف یہودی تو یہ الزام لگاتے ہی تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسائیوں نے بھی ایک نیا گل کھلا دیا. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی چونکہ یہ باپ کے بغیر پیدا ہوئے ہیں تو ہو نہ ہو یہ بیٹے پھر خدا کے ہی ہوں گے. اس بات نے بھی یہودیوں کے مقابلے پہ دوسری انتہا پسندی ظاہر کر دی. یہودی انتہا پسند ہے، کیوں؟ ایک نبی کی پاک دامن والدہ کے بے ادب ہے. عیسائی بھی انتہا پسند ہے، ایک سر سے لے کے پاؤں تک سراپا انسان کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں. اور اسلام ان کے درمیان ہے. اسلام نہ مسیح علیہ السلام کی بے ادبی سکھاتا ہے اور نہیں انہیں خدا کا بیٹا بناتا ہے. کہتا ہے کہ مسیح علیہ السلام اللہ کے پیارے بندے اور مقام و مرتبے کے لحاظ سے اس کے پیارے رسول ہیں. اور بہت سارے معجزے کمالات، کھایا پیا بتا دینا، ہاتھ پھیر کے شفا دے دینا، پرندہ مٹی سے بنا کے پھونکا مارنا اور سچلا پرندہ بن کے اڑ جائے، یہ سارے کمالات عیسیٰ علیہ السلام کے قرآن میں بیان ہوئے ہیں. تو جو قرآن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس حد تک مانتا ہو، اس قرآن کو مان لینا بھی مسیح علیہ السلام کے سچے حکمرانوں کا کام بنتا ہے. اچھا، یہ میں نے ایک مثال دی ہے، اور بھی مثالیں ہیں. یہودی کیا کرتے تھے کہ ان کا کپڑا ناپاک ہو جاتا تو اسے جلا دیتے تھے، اور عیسائیوں کے یہاں پاکی پلیتی کا تصور ہی کوئی نہیں. دونوں انتہا پسند ہے. اسلام ان کے درمیان ہے. اسلام کیا کہتا ہے؟ پاکی پلیتی ہوتی بھی ہے اور جلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. پانی کس لیے ہے؟ دھو ڈالو پاک ہو جائے گا. جس طرح یہ دو متضاد مذہب ہیں اور اسلام ان کے درمیان ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں اگر یہودی تنگ کرے تو ہم اسے کہتے ہیں ہم سے متھا نہ لگا، ادھر عیسائی سے جا کے مل، وہ تمہیں صحیح جواب دے گا. اور عیسائی ہمیں آ کے تنگ کرے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس یہودی سے مل لیں، وہ آپ کی بات کا صحیح جواب دے گا. آپ کا متکا آپس میں لگنا چاہیے. ہم تو درمیان والے معتدل لوگ ہیں.
مسلمانوں کے لیے مسئلہ حل ہے، پریشانی دور ہے۔ شیشے میں جا کے دیکھیے عکس جمال خود۔ یہودیوں کا شیشہ عیسائی، عیسائیوں کا شیشہ یہودی۔ شیشے میں جا کے دیکھیے عکس جمال خود، اس کے بغیر آپ کا سنورنا محال ہے۔ سنورنا کا معنی میک اپ ہوتا ہے۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ پچھلی ساری باتیں ذہن میں رکھیے، سنت والی اور جماعت والی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد حدیث کی کتاب، اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ یہ امام بخاری سے سینئر اور پہلے بزرگ ہیں، ان کے اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کی کتاب مسند احمد میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، ان فیک مثل من عیسیٰ، اے علی آپ کے ساتھ وہی ہوگا جو عیسیٰ کے ساتھ ہوا تھا۔ ابغضتہ الیہود حتی بہتوا امہ، یہودیوں نے اس سے بغض رکھا حتیٰ کہ اس کی والدہ پہ الزام لگا دیا۔ وَأَحَبَّتْهُ النَّصَارَى حَتَّى أَنزَلُوهُ بِالْمَنزِلَةِ الَّتِي لَيْسَتْ لَهُ، حتیٰ کہ عیسائیوں نے ان سے محبت کی، حتیٰ کہ اس مقام تک پہنچا دیا جس مقام کے وہ اہل نہیں تھے۔ یہاں تک حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ حضور کی یہ حدیث خود روایت کر رہے ہیں کہ حضور نے ایسے مجھے فرمایا تھا۔ آگے مرتضیٰ کریم خود فرماتے ہیں، اس سے اگلے الفاظ حضور کے نہیں ہیں، وہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں وَسَيَحْلِكُ فِيَّ صِنْفَانِ، دو طرح کے لوگ میرے بارے میں ہلاک ہوں گے، محب مفرط یذهب به الحب الى غیر الحق، مجھ سے حد سے زیادہ محبت کرنے والا، یقرضنی بما لیس فی، وہ میری وہ تقریض بنائے گا میرے بارے میں، وہ حاشیے، وہ تشریحات، وہ کمالات جوڑ جوڑ کے بیان کرے گا۔ یقرضنی بما لیس فی، میری وہ شانیں بیان کرے گا جو مجھ میں نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَمُبْغِضٌ، دوسرا وہ جو مجھ سے بغض رکھے گا، یحملہ شنآنی ان یبہتنی، میری دشمنی اسے مجبور کرے گی کہ وہ میرے بارے میں الزام تراشیاں کرے، بہتان لگائے۔ یہ دو طرح کے لوگ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمائے۔ اب میرے بولے بغیر ہی آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ درمیان میں کون ہے۔ بھائی اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، اللہ کو جان دینی ہے، سچ بتاؤ، اہل سنت و جماعت صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کو اکٹھا مانتے ہیں کہ نہیں؟ آج کل اہل سنت کو جو لوگ یہ دو تقسیمیں بیان کر رہے ہیں کہ جی کچھ صحابہ والے ہیں اور کچھ اہل بیت والے ہیں، یہ تقسیم بالکل غلط ہے۔ جو صحابہ والے ہیں وہ اہل بیت والے بھی ہیں، ڈنڈی نہ مار۔ جو صحابہ والے ہیں وہ خدا کی قسم ایسا ہی ہے، اور جو اہل بیت کا ٹھیکہ لیے بیٹھے ہیں وہ صحابہ کو نہیں مانتے، ایسا ہے کہ نہیں؟ لہذا یہ تقابل ہی غلط ہے کہ کچھ صحابہ والے ہیں کچھ اہل بیت والے ہیں۔ صحابہ والا اہل بیت کے کتوں کا بھی نوکر ہے، لیکن اہل بیت کا نام لے لے کر صحابہ کرام پر تنقید کرنے والے باقاعدہ موجود ہیں۔ اس بات کو کلیئر کر لیجئے۔ ایک اور بات کر دوں، یہ جو تقابل کیا جا رہا ہے کہ جی کچھ خارجی ہیں کچھ رافضی ہیں، وہ خارجی جو ہے نا ان کی تعریف بتا دو۔ خارجی کسے کہتے ہیں؟ اللہ تجھے عقل بھی دے اور علم بھی دے۔ خارجی ہوتے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شریعت کی روشنی میں چیک کرتے تھے کہ آپ نے معاذ اللہ انصاف نہیں کیا۔
جو خود شریعت ہیں، سراپا شریعت ہیں، جن کی زبان سے نکلنے والا قول تو دور کی بات ہے، جن کا اشارہ بھی شریعت ہوتا ہے، ان پر پکڑ کرتا تھا، ان کو چیک کرتا تھا. یہ ہے خارجیت کی بنیاد. تو یہ بات کہنے پہ فٹ کر رہا ہے. اس کے بعد خارجی حدیث کے منکر تھے. یہ بڑی پکی باتیں میں کر رہا ہوں. حدیث کا منکر خارجی ہوتا ہے یا خارجی حدیث کے منکر ہوتے ہیں. ان کے اندر کئی فرقے تھے. میں ان کے مختار عقیدے اور نظریے بتا رہا ہوں. تو آج یہ باتیں ان کو سنا رہا ہے جو فضائل کے معاملے میں اور فضائل اہل بیت کے معاملے میں تو ضعیف حدیثوں کو بھی قبول کیے بیٹھے ہیں. ان کو خارجی بنائے بیٹھے ہو. ان پڑھوں والی باتیں کرتے ہو. شیخ سدانا سوکھا ہے لیکن علمی معیار پہ پورا اتر کے اور دیانتداری دکھانا یہ ذرا مشکل ہوتا ہے. رب کو جان دینی ہے. اور سنیے، وقت آگے گزرا تو خارجیوں نے ایک اور کارنامہ سر انجام دیا. وہ کیا؟ کرتوت کا ہو. وہ یہ خارجی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوتھا خلیفہ برحق نہیں مانتے تھے. تو جو حق چار یار کے نعرے لگاتا ہے، چوتھا یار کون ہے؟ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا ایک فرمان، یہ دوسرے جو گوانڈی ان کی کتاب ہے مناقب شہر آشوب، اس میں مولا مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا بڑا معروف قول ہے. آپ فرماتے ہیں من لم یقل انی رابع الخلفاء فعلیہ لعنت اللہ. جس نے مجھے چوتھا خلیفہ نہ مانا اس پر اللہ کی لعنت ہے. اچھا ذرا غور کرنا، پہلے کی طرح درخواست کرتا ہوں غور کرنا. یہ جملہ آپ نے پتہ کس کے خلاف بولا ہے؟ یہ نہیں ہے جو مجھے پہلا کہتے ہیں، یہ ان کے خلاف نہیں ہے. جو پہلے تین کو مانتے تھے اور آپ کو چوتھا نہیں مانتے تھے، یہ خارجیوں کے خلاف ہے. خدا کی قسم ایسا ہی ہے، میں تحقیق کی بات کر رہا ہوں. ایک حدیث ابو داؤد شریف میں موجود ہے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 30 سال خلافت ہوگی. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہے. حضرت سفینہ کے ایک شاگرد ہے، ان کا نام ہے سعید. انہوں نے حضرت سفینہ سے پوچھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ خلافت حضور نے فرمایا 30 سال ہوگی، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ چوتھے خلیفہ برحق نہیں ہیں. تو آپ نے فرمایا کذبت استاہ بنی مروان، یہ بنو مروان نے گندی گیس خارج کی ہے. تو آپ حساب لگا، حضور نے فرمایا 30 سال خلافت، تو 30 سال کے سارے خلیفے برحق ہوں گے. 2 سال ابو بکر کے، 10 سال عمر کے، 12 سال عثمان کے، 2 تے 10 12 تے 12 تے 12 24. تو فرمایا 30 سال پورے ہی نہیں ہوتے اگر علی کے 6 سال نہ ڈالے جائیں تو مرتضیٰ کریم خلیفہ برحق ہیں. یہ خارجیوں کے نظریات تھے. آج آپ لوگوں کو اس قسم کے لقب سے نوازا جا رہا ہے تو اس کا پس منظر اور اس کی حقیقت بھی سن لیجئے. ہمارے علماء اور مشائخ نے صاف لکھا ہے. امام لالکائی نے شرح اصول اعتقاد اہل سنہ میں، بڑی پرانی کتاب ہے، اور حضور غوث اعظم نے غنیت الطالبین میں، امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ میں جلد نمبر 15، ان بزرگوں نے اپنے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب کوئی بندہ دیکھو کہ اہل سنت کو خارجی یا ناسبی کہہ رہا ہے تو سمجھ جانا وہ خود نافذی ہے.
بلکہ غنیۃ الطالبین کے الفاظ بڑے زیادہ واشگاف اور واضح ہیں. آپ لکھتے ہیں علامت الرافدت، رافضیوں کی علامت اور پہچان یہ ہے تسمیتہم اہل العصر ناصبتن، اہل سنت کو ناصبی کہنا رافضیوں کی علامت ہے. ایک اور ترتیب عرض کر دیتا ہوں. یہ آج کل کے لوگوں سے تو فیصلہ نہیں لیا جائے گا نا، فیصلہ اگلے کریں گے، فیصلہ صراط مستقیم والے کریں گے، فیصلہ سبیل المومنین والے کریں گے، فیصلہ سفید چہروں والے کریں گے، جن کے ذکر میں پہلے کر کے آیا ہوں. فیصلے وڈے کریں گے، 1400 سالہ مجددین کریں گے، سواد اعظم کرے گا. تو پھر سنیے، دنیا کا کوئی مائی کا لال ثابت نہیں کر سکتا کہ ابو بکر و عمر کو افضل کہنا خارجیت ہے. ہم کتابیں بھری پڑی دکھاتے ہیں کہ ابو بکر و عمر کی افضلیت کا انکار کرنا رافضیت ہے. بے شک تم دکھاؤ کہ یہ عقیدہ خارجیت ہے، اور ہم دکھاتے ہیں کہ یہ عقیدہ، اس عقیدے کا ترک کرنا رافضیت ہے. ایک دو نہیں، ان گنت کتابوں میں دکھاتے ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی مائی کا لال دکھائے کہ امیر معاویہ کو اچھا کہنا خارجیت ہے. ہم ہزاروں کتابوں میں دکھاتے ہیں کہ امیر معاویہ کی مخالفت کرنے والا رافضی ہے. میں نے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا ارشاد عالی آپ کو سنایا ہے مسند احمد سے کہ آپ نے فرمایا میرے بارے میں دو طرح کے لوگ ہلاک ہوں گے، ایک خارجی اور ایک رافضی. سادہ بات ہے، آپ نے لفظ تو نہیں بولا، آپ نے جو فرمایا نا کہ ایک مجھ سے بغض رکھنے والا، ایک مجھ سے حد سے زیادہ محبت کرنے والا. تو بغض رکھنے والا خارجی ہے اور محبت حد سے زیادہ کرنے والا رافضی ہے. دیکھو نا، آپ کو نفس رسول اور عین حضور کا قرار دینا یہ کیا ہے؟ یہ ساری باتیں آپ پڑھ لو، ہمارے ہاں قول مختار دیکھا کرو. یہی آپ کا فرمان نہج البلاغہ میں موجود ہے، خطبہ نمبر 127. اس کے کئی نسخے ہیں، بعض خطبوں میں خطبہ نمبر 124 ہے، بعض میں 125 ہے، بعض میں 127 ہے. اس خطبے میں ارشاد موجود ہے کہ سجاہ کفیہ صنفان، وہ جو ہماری کتاب ہے اس میں رجلان لفظ ہے، میرے بارے میں دو آدمی گمراہ ہوں گے، ہلاک ہوں گے. یہاں ہے سجاہ کفیہ صنفان، دو طرح کے ٹولے میرے بارے میں ہلاک ہوں گے. محب مفرط یذهب به الحب الى غیر الحق ومبغض مفرط یذهب به البغض الى غیر الحق. حد سے زیادہ محبت کرنے والا جسے میری محبت حد سے حق سے دور لے جائے گی، اور حد سے زیادہ بغض کرنے والا جسے میرا بغض حق سے دور لے جائے گا. ایک بات ذرا قابل غور ہے، کراؤں غور. سنیوں کی کتاب میں تھا مجھ سے حد سے زیادہ محبت کرنے والا اور مجھ سے بغض رکھنے والا. بیلیوں کی کتاب میں ہے مجھ سے حد سے زیادہ محبت کرنے والا اور حد سے زیادہ بغض رکھنے والا. سنیوں کی کتاب میں بغض کی باری، حد سے زیادہ کی قید کوئی نہیں ہے. ان کی اپنی کتاب میں حد سے زیادہ کی قید موجود ہے. یہ سخت بے احتیاطی ہے، تھوڑا سا بھی بغض نہیں ہونا چاہیے. تھوڑا سا بھی بغض علی نہیں ہونا چاہیے، معاذ اللہ. اچھا جی، اس کے آگے فرمایا بخیر الناس فی النمط الاوسط، میرے بارے میں سب سے زیادہ لوگ وہ ٹھیک ہوں گے، حق پر ہوں گے جو درمیانی طبقہ ہوگا. اب تو ساری بات سمجھ آ گئی ہوگی. فلزموہ، اس درمیانی گروہ کو پکڑ لینا، اس کے ساتھ لگ کے رہنا. ملزم السواد الاعظم، ہمیشہ بڑے گروہ کے ساتھ رہنا. فإن ید اللہ علی الجماعت، اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہے. یہ جماعت میں واضح اشارہ اہل سنت و جماعت کی طرف ہے کہ نہیں؟ اور کسی کے نام، مذہبی نام کے ساتھ جماعت لگتا ہے؟ اللہ نے یہ اعزاز ہی اہل سنت و جماعت کو دیا ہے. اور نہج البلاغہ کے اندر اہل سنت و جماعت کی واضح نشاندہی موجود ہے، یہ حق کا فرقہ ہے. ایک بات اور بھی ہے، ہمارے عقائد کی کتابوں میں کثرت سے یہ جملہ آپ کو ملے گا. شاید ہی کوئی کتاب ہو جس میں کوئی لکھنا بھول گیا ہو.
ہر کتاب میں، ہماری درسوں میں پڑھائی جانے والی، یہ علماء جانتے ہیں، کتاب شرح عقائد نصفی ہے، اس کے اندر بھی جو آج کل تازہ چھپی ہوئی ہے لیٹسٹ ایڈیشن، اس کے صفحہ نمبر 150 پہ لکھا ہوا ہے کہ اہل سنت کی نشانی اور پہچان یہ ہے. طرح طرح کی پہچانے لوگ اپنے اپنے طور پہ آج کے زمانے کے لحاظ سے گھڑے پھرتے ہیں. نہیں جی، آج کل یہ نشانی ہونی چاہیے. جو اگلوں نے نشانی بیان کی ہے، فیصلہ اگلے بزرگ کریں گے. انہوں نے نشانی بیان کی ہے، من علامات اہل سنت ان تفضل الشیخین وتحب الختنین وتمسح علی الخفین. اہل سنت کی پہچان یہ ہے کہ ابو بکر و عمر کو افضل مانو اور عثمان اور علی سے محبت کرو، اور موضوع پر مسح کرنا جائز سمجھو. اچھا، ابو بکر و عمر کو افضل مانو، یہ الگ جوڑی ہے. عثمان اور علی سے محبت کرو، یہ الگ جوڑی ہے. اللہ نے جوڑ خود بنائے ہیں. ابو بکر و عمر دونوں کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر ہیں، مبارک سسر ہیں. اور عثمان اور علی کیا ہیں؟ دونوں نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک داماد ہیں. جوڑیاں دیکھو. اور ابو بکر و عمر کو افضل ماننا ہے، عثمان و علی سے محبت کرنی ہے. کیا ان سے محبت کرنی ہے تو ان سے نہیں کرنی؟ اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو بکر و عمر کو افضل مانو، لیکن ان کو افضل ماننے کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی محبت کم ہو جائے. اندر راز یہ پوشیدہ ہے. ایک حدیث ہے، امام جزری نے اصل المطالب کے اندر بیان کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے حوض کوثر کے 4 کونے ہیں. ایک کونے پر ابو بکر ہوگا، دوسرے پر عمر، تیسرے پہ عثمان، چوتھے پہ علی. ہوں بڑے حق 4 یار، نہ 3 نہ 5. یہ بڑی قابل غور بات ہے. 3 بھی نہیں اور 5 بھی نہیں، ٹوٹل 4 ہیں. ہستیاں 5ویں بھی بڑی اللہ کی پیاری ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں. 6 بھی ہیں، 7ویں بھی ہیں، 10 مبشرہ بھی ہیں، 12 بھی ہیں، سب اللہ کے پیارے ہیں. لیکن حضور نے جہاں تذکرے کیے ہیں خدا کی عظمت کی قسم، بار بار 4 کے تذکرے کیے. 4 کا ذکر بار بار آتا ہے حدیثوں کے اندر. فرمایا، جس کو عمر سے بغض ہوگا اسے ابو بکر نہیں پلائے گا، جس کو ابو بکر سے بغض ہوگا اسے عمر نہیں پلائے گا. ایک جوڑی مکمل ہوئی. اب دوسری طرف آقا ارشاد فرماتے ہیں، جس کو علی سے بغض ہوگا اسے عثمان نہیں پلائے گا، جس کو عثمان سے بغض ہوگا اسے علی نہیں پلائے گا. بیچ میں جس کو عمر سے بغض ہوگا اسے عثمان نہیں پلائے گا. عمر اور عثمان وہاں بھی جوڑ بنتا تھا نا. نہیں، وہ جوڑی الگ ڈیل کی، یہ جوڑی الگ ڈیل کی. پتہ ہے ان جوڑیوں کے اندر پتہ چلتا ہے کوئی اللہ نے راز رکھا ہوا ہے. وہ جوڑی سسر کی، یہ جوڑی داماد کی. سبحان اللہ. اور علماء نے بھی حد کر دی کہ اہل سنت کی پہچان یہ ہے کہ ابو بکر و عمر کو افضل مانو اور عثمان اور علی سے محبت کرو. یہاں میں بہت ساری حدیثیں پیش کر سکتا ہوں جن کے اندر 4 کا ہی ذکر ہے. جامع ترمذی میں حدیث ہے، نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رحم اللہ ابا بکر، اللہ تعالیٰ ابو بکر پہ رحم کرے. زوجنی ابنتہ، میرے نکاح میں اپنی بیٹی دی. حملنی الی دار الہجرہ، اور ہجرت کی رات مجھے اٹھا کے پھرتا. رحم اللہ عمر، اللہ تعالیٰ عمر پہ رحمت کرے. یقول الحق ولو کان مرا، حق بولتا ہے خواہ کڑوا ہو. وترک الحق وما له شریک، حق کی خاطر اکیلا رہ جائے تو رہ جاتا ہے، حق بولنے سے باز نہیں آتا. رحم اللہ عثمان، اللہ تعالیٰ عثمان پہ رحمت کرے. یستحیی الملائکہ، آسمان کے فرشتے بھی عثمان سے حیا کرتے ہیں. رحم اللہ علی، اللہ تعالیٰ علی پہ رحمت کرے. اللہم ادل حق ما حیث ما دار، اے اللہ علی جدھر جائے حق ادھر جائے. سنا، یہ باتیں پکی ہیں کہ سنی جس کھلے سینے کے ساتھ صحابہ کا ذکر کرتا ہے، اسی کھلے سینے کے ساتھ علی اہل بیت کا ذکر کرتا ہے.
खुदा का खौफ कर, बदगुमानी न कर। तेरे पास बदगुमानी की दौलत के सिवा कख भी नहीं। इनके ज़हन क्या है? बदगुमानी। खुदा न खास्ता की तमाम सहाबा इनको कहते हैं कि ये मुनाफिक थे। मुनाफिक कौन होता है? जिसके अंदर कुछ और बाहर कुछ। अच्छा, दूसरी तरफ क्या कहते हैं? ये इनका अकीदा है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम और तमाम अहले बैत अतहार माज़ अल्लाह तकिया करते थे, और तकिया जो करता है उसके भी अंदर कुछ और बाहर कुछ। तो किसी का मुनाफिकत के बहाने से अंदर कुछ और बाहर कुछ मान लिया, और किसी का तकिया के बहाने से अंदर कुछ और बाहर कुछ मान लिया, तो इस्लाम तेरे पास पहुंचा कैसे? ये मिलेगा तो फिर सुन्नियों के पास मिलेगा, जो इनको भी साहिब ईमान मानते हैं, उनको भी तकिया से पाक मानते हैं, साफ गो मानते हैं, इन्होंने जुबान से भी बताया है, अमल से भी सिखाया है। इन दो अकीदों वाले के पास दीन का एक हरफ भी नहीं पहुंच सकता। एक पॉइंट और अर्ज करूं, ये जो अफजलियत शेखैन है, अबू बकर उमर अफजल है, इस पर तो बहुत दलाइल है ना। कुरान की आयतें, हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीसें, और इक्का दुक्का नहीं, कसरत से अहादीस, सैकड़ों अहादीस। हजरत मखदूम मोहम्मद हाशिम ठठवी रहमतुल्लाह अलैह ने 800 से ज्यादा मरफू हदीसें अफजलियत शेखैन पर बयान की, और 500 से ज्यादा मौला मुर्तजा के इरशाद अफजलियत अबू बकर उमर पर बयान की। लेकिन जो मैं बात करना चाह रहा हूं वो आज कुछ और है, कि ये जो मोहब्बत खतनैन है, इसमें से एक मोहब्बत को लोगों ने चुना हुआ है, और खतनैन में तो उस्मान गनी भी आते थे। दोनों का बुग़्ज़ मुनाफ़िक़त है, दोनों में से किसी एक का बुग़्ज़ भी मुनाफ़िक़त की निशानी है। बुखारी में हदीस है, सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से एक खारजी ने पूछा, दोबारा बताऊं, बुखारी में, उस्मान के बारे में आप क्या कहते हो? आपने उस्मान की ये शान, ये शान, ये शान, लअल्ला ज़ाका यसूक, लगता है तुझे उस्मान की शानें चुभ भी है। कहने लगा नाम, चुभ भी है। एक और बात कर दूं, ये खारजी, झूठ तो हम भी नहीं बोलते, ना बोलना चाहिए, लेकिन खारजी झूठ को कुफर कहते थे, और दूसरा टब्बर झूठ को इबादत कहता है ना, तकिया। तो फिर सुन्नी विचकार है कि नहीं यहां भी? तो उसने तो खड़क खड़क के बोलना था, उसने कहा हाँ चुप भी है। वो कुफर समझता था झूठ को। अच्छा जी, फिर कहने लगा अच्छा मुझे अली की शान बताओ। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर फारूक आजम का बेटा शान अली बयान करने लगा है। अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा अली की, जिस तरह उस्मान गनी की शानें गिनी थी ना, इस तरह अली मुर्तज़ा की शानें गिनना शुरू कर दी, ये शान, ये शान, ये शान। अगर तुम्हें अली की और कोई शान नजर ना आए ना, तो इधर आओ। वो हुजूर के हुजरात के दरवाजे खुले हैं, और दरमियान में अली का हुजरा है। हुजूर के घरों के दरमियान अली का घर है। यार ये शान तो तुम्हें अब भी मैं दिखा सकता हूं, ये भी शान है तेरे किरदार है। मैं अपने लफ्जों में बोलूं तो इसका मतलब ये बनता है अन्या होने तक है। अब आपके पीछे फिर भी ये टब्बर पड़ा रहेगा, नहीं तुझे अली नहीं मनदे। ये बदगुमानियां, नीयत में शक। अच्छा करेंगे क्या? ये तुमने ना अलकाब थोड़े लगाए, ऐ तू ना रुखा लिया है, ऐ अंदाज मैनू पसंद नहीं आया, तो फतवा की लाना है? अस्तगफिरुल्लाह, जेड़ा राफज़ियत दी निशानी है, उल्टा खुद राफज़ी साबित हो जाता है हुक्म लगा के। सुना, खुदा की कसम मेरे भाइयों, बच्चों, बुजुर्गों, याद रख लो, अल्लाह भी करीम है, नबी पाक भी करीम है, अली मुर्तज़ा भी करीम है। याद रखो वो इनकी तरह फतवेबाज नहीं है, मामला फहम जानते हैं कि हमारे मौला मुर्तज़ा जानते हैं मेरे बच्चे कहां फंसे हुए, मेरे सुन्नी बच्चे कहां फंसे हुए। हम उनकी रूहानी औलाद हैं और हमारे ऊपर वो करीम है। मौजू बहुत लंबा है और
بتانا یہ چاہتا تھا کہ عثمان و علی کے درمیان تفریق کرنا اور محبت کی باری آئے تو صرف علی المرتضیٰ کی محبت کی بات کرنا یہ نہیں سونا، علی کے ساتھ عثمان کو بھی ملحوظ رکھ. اور ہمارے علماء نے محبت ختنین کو سنیت کی نشانیوں میں شمار کیا ہوا ہے. آج کے بعد اس بات پہ پکے ہو جانا. اچھا، ابو بکر و عمر 2 اور عثمان و علی 4. تو یہ جو ہم حق 4 یار کا نعرہ لگاتے ہیں وہ اسی لیے ہوتا ہے تاکہ ابو بکر و عمر کی افضلیت کا انکار کرنے والے کی بھی اصلاح ہو جائے اور عثمان و علی کی محبت کا انکار کرنے والے کی بھی اصلاح ہو جائے. جس کو ان 2 سے ناراضگی ہے اس کا بھی ذہن ٹھیک ہو جائے، جس کو ان 2 سے ناراضگی ہے اس کا بھی دماغ ٹھیک ہو جائے، اور حق 4 یار کا نعرہ سنیت کی علامت بن کے ابھار دیا جائے. اچھا، ایک حدیث سنا دوں. کتاب الفتن میں امام حماد بن نعیم میں، یہ امام بخاری سے بھی پہلے کے بزرگ ہیں، چنگی موٹی کتاب ہے، ایک ہی جلد ہے، معروف کتاب ہے، اہل علم جانتے ہیں. آپ اس میں لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی نے آ کے اونٹ بیچا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ادھار لیا. وہ صحابی باہر نکلے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی. آپ نے فرمایا کہ سودا کیسے ہوا؟ اس نے کہا ادھار ہوا ہے. فرمایا حضور سے جا کے پوچھو اگر آپ کا وصال ہو جائے تو پیسے کس سے دوں؟ وہ بندہ واپس گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرا وصال ہو جائے تو پیسے ابو بکر سے دے دینا. واپس آیا، مرتضیٰ کریم رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا بنا؟ اس نے کہا جی حضور نے فرمایا ابو بکر سے دے دینا. فرمایا واپس جا، اگر ابو بکر کا وصال ہو جائے تو کس سے دوں؟ پھر وہ واپس آیا، کہنے لگا حضور نے فرمایا عمر سے لے لینا. پھر بھیجا، عمر فوت ہو جائے تو کس سے لوں؟ وہ واپس آ کے کہنے لگا حضور نے فرمایا عثمان سے لے لینا. آپ نے پھر بھیجا، عثمان فوت ہو جائے تو کس سے لوں؟ وہ واپس آ کے کہنے لگا حضور نے فرمایا اس سے لے لینا جس نے تمہیں واپس بھیجا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. حدیث مک جاتی ہے. کتنے بنے؟ 5 تو نہیں، 3 بھی نہیں، بہت حدیث اس موضوع پر ہے. یہ ان 4 ہستیوں کی شان ہے جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی. اب تھوڑا سا ایک پہلو اور بھی ہے. عزیزان گرامی، اللہ کے ان پیاروں کے بارے میں اس دور میں کچھ تصور، کچھ تخیلات، لوگوں کے کچھ ذہن اپنے جگہ پہ نہیں رہے. میں بلکہ ان سے بھی اوپر سے شروع کرتا ہوں. اس دور میں ایک ذہن یہ ہے جو ذہن اللہ تعالیٰ کے بارے میں تصور قائم کرتے وقت اللہ تعالیٰ کی ہستی کو سمجھنے کے معاملے میں خطا کر رہا ہے. تصور توحید ان کا غلط ہے. ایک طبقہ ایسا ہے، میں اس کی مثالیں دیتا ہوں. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی دور سے سننا شرک ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ یہ آپ سنتے رہتے ہیں. اچھا جی، شرک کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کی خصوصیت ہے، خاصہ خدا بندی ہے، وہ اللہ کے سوا کسی اور میں مانا جائے تو یہ شرک ہوتا ہے. یہ شرک کی بڑی صاف، آسان اور متفقہ تعریف ہے. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ کیا دور سے سننا اللہ کا خاصہ ہے؟ اللہ دور نزدیک سے پاک ہے، نزدیک ہی نزدیک ہے. اس تقسیم کا اس کے ہاں کوئی تصور نہیں ہے. اس کے پاس، اس کے لیے کوئی دور نہیں. مطلب کیا نکلا کہ ان لوگوں کے پاس توحید کا تصور غلط ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں ہے ما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح کرنی چاہیے تھی. انہوں نے اللہ کو بھی دور بنا ڈالا ہے، اور دور سے سننا اللہ کا خاصہ بنا ڈالا ہے. اور جو دور سے کسی ولی کو سنتا ہوا مانے اس کو مشرک کہہ ڈالا ہے. نہیں سنا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی شان کے ہی خلاف ہے. وہ دور نہیں ہوتا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اسی طرح مرنے کے بعد سننا، کیا یہ اللہ کا کام ہے؟
قبر میں جا کے سننا یہ اللہ کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ مرنے سے بھی پاک ہے اور قبر سے بھی پاک ہے. جب تم نے مان لیا کہ وہ فوت شدہ ہے کوئی اللہ کا ولی ہی، تو تم نے تو خود مان لیا کہ، یا ہم نے اگر کہا کہ فلاں ولی فوت شدہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس کے خدا نہ ہونے کا برملا اعلان کر دیا. اچھا، جہاں تک مدد مانگنے کا تعلق ہے، یہاں بھی شرک اور توحید کی ونڈ کی جانے لگی ہے. عزیزان گرامی، اللہ کے سوا کسی کو اللہ مان کر، معبود مان کر، مستقل مان کر مدد مانگنا شرک ہے، خواہ دور سے مانگو یا نیڑے مانگو. اللہ کے سوا کسی کو خدا ماننا شرک ہے. مدد مانگنے کا کوئی رولا، دور نزدیک کا بھی کوئی رولا. جو لوگ فرعون کے پاس بیٹھ کے مانگتے تھے وہ دور سے تو نہیں مانگتے تھے نا، وہ پاس بیٹھ کے مانگتا ہے پھر بھی مشرک ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں خرابی مانگنے میں نہیں ہے، مانگنے میں نہیں ہے، ماننے میں ہے. نہ ماننا اور ہے اور نہ مانگنا اور ہے. ترمذی شریف میں ایک حدیث ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ابن عباس بیٹھے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوان. جی حضور. فرمایا احفظ اللہ یحفظ کا، اللہ کی طرف متوجہ رہا کر وہ تیری طرف متوجہ رہے گا. اللہ کو حفظ کر وہ تجھے حفظ کرے گا. لفظ یہ ہے لیکن مفہوم وہ تھا. اگر کوئی آپ میں صوفی بیٹھا ہے تو وہ اس بات کو جلدی سمجھ جائے، یہ دائمی حضوری کی بات ہو رہی ہے. ہر وقت تیرا دھیان، تیری توجہ، تیرا خیال اپنے رب سے نہ ہٹے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. امام راضی لکھتے ہیں کہ درویش اور فقیر کا کام یہ ہے کہ دو آنکھوں کے درمیان ناک کی سیدھ دیکھتا رہے اور محبوب کے اوپر اپنی نظر رکھے. جو آتا ہے ادھر سے آتا ہے، تقدیر کے فیصلے پہ ڈٹا رہے. میرے مالک تتی کھوا یا ٹھنڈی. یہ صوفیانہ تعلیمات تھیں جنہیں ہم لوگوں نے کلامی بنا ڈالا اور میدان مناظرہ گرم کر ڈالا. یہ توکل سکھایا جا رہا ہے. تو توکل صوفیاء کا ایک بہت بڑا موضوع اور میدان ہے. اس کا توحید و شرک سے کوئی تعلق نہیں تھا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احفظ اللہ یحفظ کا. پھر فرمایا احفظ اللہ تجدہ تجاہک. اللہ کو حفظ کر وہ تجھے حفظ کرے گا. اللہ کی طرف متوجہ رہ وہ تیری طرف متوجہ کرم کے ساتھ متوجہ رہے گا. اللہ کی طرف متوجہ رہ تو اسے اپنے سامنے پائے گا. یہ ہے حضوری. خدا کی عظمت کی قسم اس کے لمبے وظیفے نے ایک بار اللہ کہنا پڑتا ہے. بندہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے. شالا کوئی پہنچانے والا ہو گئے. دائیں پنجرے دے ہو گئے پانچ ٹوٹے جدو دسیا پیر اسناد کلمہ. اس سے اگلے الفاظ کہتے ہیں حدیث کے وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. جب سوال کر تو اللہ سے کر اور جب مدد مانگ تو اللہ سے مانگ. یہ الفاظ ہیں جن کے اندر توکل انتہا درجے کا سکھایا جا رہا ہے. ترمذی میں حدیث ہے، سند اس کی صحیح ہے، فرمان مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا آگے فرمایا جان لے کہ اگر سارے کے سارے لوگ تیرا فائدہ کرنے پہ جمع ہو جائیں تو کچھ نہیں کر سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. اور اگر سارے کے سارے لوگ تیرا نقصان کرنے پہ اکٹھے ہو جائیں تو کچھ نقصان نہیں کر سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. یہ ہوئی جی ایک حدیث. اب دوسری سنو. مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر غفاری سے فرمایا کہ ابو ذر اللہ کے سوا کسی سے مدد نہ مانگنا، حتیٰ کہ اگر تو گھوڑے پر سوار ہو اور تیری لاٹھی نیچے گر جائے تو خود اتر کے اٹھا لینا، کسی کو نہ کہنا کہ مجھے پکڑاؤ. اب یہاں ذرا سمجھنے کی بات ہے. اب آپ بتاؤ، سارے ایمان سے بتاؤ، گھوڑے پر بیٹھے بندے کی لاٹھی گر جائے
اور وہ کسی کو کہے کہ مجھے پکڑاؤ تو وہ مشرک ہو جائے گا؟ جو لوگ آپ کو مشرک کہتے ہیں ان کی لاٹھی گر جائے تو وہ کسی کو نہیں کہتے کہ مجھے پکڑاؤ. اس کا مطلب ہے یہ توکل سکھایا جا رہا ہے. توحید کلامی جس کا انکار کرنے سے بندہ مشرک اور کافر ہو جاتا ہے، یہاں وہ بات نہیں بتائی جا رہی. میں نے کہا تھا نا ذرا توجہ دینا. اور طلباء کا علماء کا ماحول ہے تو چنگی بھلی مشکل ہے، اس کو حل کر کے اٹھو. اب ایک اور حدیث سنیے، مسلم شریف جو ان سے اوپر کے درجے کی کتاب، اس میں حدیث ہے حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابی ہیں. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کی نماز کے لیے وضو کرایا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کے فرمایا سل، مانگ کیا مانگتا ہے. اب سنو، پہلی حدیث میں کیا تھا؟ اذا سألت فاسأل اللہ، جب سوال کر تو اللہ سے کر. اور یہاں آقا خود فرما رہے ہیں سل، مجھ سے سوال کر. دونوں حدیثوں کو مد نظر رکھ کے فیصلہ کرنا پڑے گا کہ نہیں؟ گھبرانا نہیں چاہیے، جلدی نہیں کرنی چاہیے، تطبیق دینی چاہیے، تحقیق سے کام لینا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے. مسلمان کو کافر کہنا، دو میں سے پھر ایک کافر ہو جائے گا. یا تو وہ سچی مچی تھا تو کہنے والے نے کہہ دیا، اور اگر وہ کافر نہیں تھا تو کہنے والے کی طرف اس کا کفر خود لوٹے گا. یہ فرمان مصطفیٰ کریم ہے. لو جی، دو باتیں 100% متعارض اور متضاد بن جائیں گی خدا نخواستہ اگر ہم نے تطبیق نہ دی اور معاملہ فہمی سے کام نہ لیا تو. جب مانگ تو اللہ سے مانگ، اور جہاں فرمایا مجھ سے مانگ. اور جب مانگ اللہ سے مانگ وہ ترمذی میں ہے، اور مجھ سے مانگ یہ مسلم شریف میں ہے. کتاب بھی اونچے درجے کی ہے. بھائی کوئی تضاد نہیں، کوئی تعارض نہیں، تطبیق بالکل آسان ہے. وہاں توکل سکھایا جا رہا ہے، یہاں پر اباحت اور جواز اس کی بات ہو رہی ہے، اور شرک کی نفی کی جا رہی ہے. حضرت ربیہ نے عرض کیا کہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں. اسألک، آقا نے فرمایا سل، مانگ، اور آپ جواب دے رہے ہیں اسألک. یہ نہیں کہ اسأل اللہ، میں اللہ سے مانگتا ہوں. یہ بھی نہیں فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ لی، یا رسول اللہ اللہ سے میرے لیے مانگیے. یہ بھی نہیں ہے. یا لفظ اسألک. سونا، معاملہ تو بڑا آسان تھا اگر سمجھنے کی کوشش کی جاتی تو. اگر حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی سے مدد لے لی جاتی تو مسئلہ حل تھا. اچھا، نبی پاک علیہ السلام نے جواباً ارشاد فرمایا او غیر ذالک، یا اس کے علاوہ بھی کچھ ہے. اب اس کا مطلب ہے اور مانگ لے. یہ نہیں فرمایا کہ یہ تم نے اوکھی چیز مانگی ہے. یہ نہیں فرمایا کہ یہ تم نے وہ مانگا جو میرے بس میں نہیں ہے. یہ نہیں فرمایا کہ یہ فیصلے قیامت کو ہونے. یہ نہیں فرمایا کہ خاتمہ ایمان پہ ہوگا تو ہو جائے گا. کئی باتیں ممکن تھیں، اٹھائی جا سکتی تھیں. نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور مانگ لو. یہاں محدثین نے لکھا ہے، اس دور سے پہلے پرانے بزرگوں نے جو لکھا ہے کہ اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کو اختیار دیا ہے، جسے چاہیں جو چاہیں دے دیں اور جسے چاہیں جو چاہیں نہ دیں. ان الفاظ کا کیا بنے گا اور یہ الفاظ لکھنے والوں پر کیا حکم لگے گا؟ ہمارے پاس ایک راستہ ہے کہ ہم اللہ سے ڈر جائیں اور اپنے پہلے بزرگوں پر کسی قسم کے فتوے نہ لگائیں، بلکہ حدیثوں کو ان کے اقوال کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں. یہ بات میں نے پہلے کی تھی نا. یہی غلطی تو وہ لوگ کر رہے ہیں جو صحابہ کرام پہ تنقید کرتے ہیں. تو یہاں یہی غلطی ایک اور گروہ کرے تو ان کی اصلاح کا صحیح تحقیقی طریقہ یہی ہے کہ حدیثوں کو اپنے اپنے مقام پہ رکھ کے مانیے، تطبیق دیجئے،
پہلی حدیث ترمذی والی میں توکل ہے، مسلم والی حدیث کے اندر شرک کی نفی ہے اور اس بات کا جواز ہے۔ اس سے اگلے الفاظ بھی ضروری ہیں۔ وہ الفاظ یہ ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دوبارہ سوال کیا کہ اور مانگ لے تو انہوں نے پھر یہی کہا، ہوا ذاکا یا رسول اللہ، حضور بس میری یہی خواہش ہے اور کچھ نہیں، یہ جو ہوا ذاکا ہے یہی کچھ مانگنا چاہتا ہوں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کھلی اجازت دی تھی تو کوئی مربے شربے، تو کوئی کوٹھی بنگلہ، کوئی دنیا کی چیز مانگنے میں کوئی قباحت نہیں تھی، کیونکہ اجازت حضور کی طرف سے تھی۔ لیکن صحابی کا زہد اور دنیا سے بے رغبتی، اس سے خود اندازہ لگائیے حضور اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں بولتے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، میں یہ کہنے میں حق بجانے ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کھلی اجازت کے مانگ لے، جو مانگنا ہے ملے گا۔ اس کے باوجود صحابی نے اگر مانگا ہے تو حضور سے صرف جنت نہیں بلکہ جنت میں حضور کی رفاقت اور سنگت مانگی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ پنجابی میں کہتے ہیں گھول گھتاں، سب کچھ قربان کر دیا، حضور آپ کا سنگ چاہیے۔ اب آقا نے کیا فرمایا، وہ بھی ہمارے آپ کے لیے سبق آموز چیز ہے۔ آقا نے فرمایا اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، میری مدد کر، اعنی، اعن یہ امر ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے مدد کر، نی میری، علی نفسک اپنے نفس کے خلاف، بکثرۃ السجود زیادہ سجدے کر کر کے۔ یہ عینی کے لفظ پر میں نے اس کو کھول کے اینالائز کر کے کیوں بتایا؟ عزیزان گرامی، عین کا لفظ وہی ہے جو ایاک نستعین کے اندر استعمال ہوا ہے۔ ایاک نستعین، ہم تیری ہی مدد لیتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، لیکن یہاں آقا فرما رہے ہیں عینی، میری مدد کر۔ اس کا مطلب ہوگا وہ پچھلے بھی سوال کر لے، مانگ لے، وہ تشریحات توضیحات اپنے جگہ پہ، وہ تطبیق اپنے جگہ پہ گزر گئی، یہاں اعنی کے لفظ نے ایک نیا سوال اٹھا دیا کہ عین کا معنی ہوتا ہے مدد کر، اور ایاک نستعین میں آتا ہے کہ اللہ میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں۔ پتہ چلتا ہے اللہ سے مدد مانگنا حقیقی مدد ہوتی ہے، اور عینی میں جو مدد مانگی جا رہی ہے یہ مجازی مدد ہے، مستقل مانگ کے نہیں، اللہ سمجھ کے نہیں، اللہ کا پیارا سمجھ کے۔ پھر فرمایا اللہ نفس کا، اپنے نفس کے خلاف میری مدد کر، بکثرت السجود زیادہ سے زیادہ سجدے کر کر کے۔ یہ آقا نے اس لیے ارشاد فرمایا تاکہ بے عملی نہ پھیلے۔ اس میں میرے اور آپ کے لیے سبق ہے۔ سونا، ہمارے لیے تو جنت میں جانے کی کوئی پکی گارنٹی نہیں ہے، یہ ہمارے لیے اصول ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ انما الاعمال بالخواتیم، عملوں کا دارہ مدار خاتمے پر ہے۔ یہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، تو یاد کر لیا نا، یہ بھی یاد کرو، انما الاعمال بالخواتیم، خاتمے پر دار و مدار ہے۔ مردی والی کلمہ یاد ہوئے شالا، رنگو رنگ سہیلیاں تے رنگو رنگ گھڑے، بھریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ تو صحابی کو حضور عمل سے نہیں ہٹتا ہوا دیکھنا چاہ رہے، تو تو اور میں کہاں ہوتے ہیں کہ ہم کسی پیر کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کے کہیں جی میرا مرشد میرا ضامن ہے۔ سونا، عمل کا دروازہ نہ تیرے پیر کو چھوڑنا چاہیے نہ تجھے چھوڑنا چاہیے۔ جڑا شرعت محکم نہیں بھاویں اٹھدا آوے، اس نو بھل کے پیر نہ سمجھی متے شیطان بھلاوے۔ یہ اس دور کا ایک اہم المیہ ہے کہ مرید اپنے پیر کو بہت کچھ سمجھتا ہے، بعض جگہ ایسا ہے کہ پیر صاحب بھی اپنے آپ کو وہی کچھ سمجھتے ہیں جو مرید ان کو سمجھتا ہے۔ ایسا نہیں، مریدوں کا دماغ خراب ہوتا ہے، پیر صاحب کو اپنے آپ میں رہنا چاہیے۔ کافی ہو گیا، اللہ تعالیٰ ہم آپ سب کی اصلاح فرمائے، اس ادارے کو اللہ قائم دائم رکھے، اور حضرت قبلہ حاجی
محمد رفیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرمائے. اس بندے نے بھی اگر ان کی ظاہری دنیاوی اولاد نہیں تھی تو الحمدللہ اتنی ساری اولاد اس بندے نے چھوڑی. یہ سارا محنت خرچہ کام حتیٰ کہ بعد کے کام کی بنیاد رکھنا بھی سارے کے سارے بعد والے کام کو ان کے کھاتے میں ڈالتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس ہستی کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے اس باغ اور یہ سارے قیامت تک چلنے والے کام کو ان کے لیے بلندی درجات کا ذریعہ بنائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.